نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ سوال کہ اللہ سے جب دعا کرنی ہے تو کیا دعا میں اس چیز کو مانگا جائے جو ہم چاہتے ہیں، یا یہ کہہ دیا جائے کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اپنی رضا میں راضی رکھیے اور وہ اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو دے دیجیے، نہیں ہے تو نہیں دیجیے. تو اس میں دونوں پہلو درست ہیں. یہ پہلو بھی درست ہے کہ اللہ سے ایسے کہا جائے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کی اگر مجھے ضرورت ہے، میرے فائدے کی ہے، مجھے اس سے خیر کا امکان ہے مجھ میں تو مجھے عطا فرما دیجیے، نہیں ہو تو مجھے اس سے دور کر دیجیے. اصل تو مقام یہی ہے کہ آدمی اس درجے پہ آ جائے، لیکن اس میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ یہ انڈیفرنٹ ہو کر نہ ہو رہا، یعنی اپنے آپ کو آپ اللہ میں اگر دے رہے ہیں تو دے دیجیے، نہیں دیتے تو آئی ڈونٹ کیئر. یہ ڈونٹ کیئر والی بیماری ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہے تو بڑا تکبر ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ اللہ کے سامنے ٹارزن بہادر بننے کی کوشش کرنا ہے، اپنی بہادری دکھا رہے ہیں. یہ نہیں، عاجزی کے ساتھ ہو. یہ استغنا نہیں ہونا چاہیے، یہ تفویض ہونی چاہیے. جو بھی ہم نے سمجھا کہ تفویض کیا ہے، تفویض یہی ہے نا کہ ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی یہ دعا کرنا ٹھیک ہے، لیکن اس اینگل سے کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں عاجز ہوں، ضرورت مند ہوں، بہت محتاج ہوں، بہت فقیر ہوں، مجھے عطا فرمائیے. مانگنا ایسے ہی ہے گڑ گڑا کے بچے کی طرح. پھر اللہ نہیں دے تو اس پر سوچ کے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے نہیں دیا، اسی میں خیر تھی. یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے. تو اب ہم دعا کر اللہ سے یہ کریں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے دے دیجیے، نہیں ہو تو نہیں دیجیے. تو کبھی کبھی اللہ نہیں بھی دیں گے تو اب آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں، اب آپ رو رہے ہیں، اب آپ گر رہے ہیں، یا اللہ مجھے چاہیے تھا، میں نے تو ایسے کیوں کہا تھا، دھوکہ کیوں دے رہے تھے اپنے آپ کو. تو بعض لوگوں کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ اس پر راضی ہو سکتے ہیں. تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اگر یہ چیز مجھے نہیں ملی تو کیا ہوگا. کبھی یہ ہو سکتا ہے نا، آپ نے کہا کہ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نوکری میرے لیے بہتر ہو تو مجھے دے دیجیے اور نہ ہو تو نہ دیجیے. اس سے پہلے 3 نوکریوں میں یہ کہہ چکے تینوں نہیں ملی ہیں اور یہ والی اب لاسٹ تھی، اس کے بعد نکالے جائیں گے، فاقوں کی نوبت آ جائے گی. تو اللہ نے امتحان لے لیا اور نہیں دی. آپ نے تو یہ کہا تھا واقعتاً آپ کے حق میں بہتر بھی وہی تھا، لیکن ابھی آپ اس درجے پہ آئے نہیں تھے. آپ نے اپنے لیے بڑی آزمائش مانگ لی. آپ اس کے برعکس گڑ گڑا کے اللہ سے کہتے کہ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس کی ضرورت ہے، میں حاجت مند ہوں، میں فقیر ہوں. آپ اس میں خیر ڈال دیجیے، اسی کو میرے لیے بہتر بنا دیجیے. تو یہ سب کرتے اور پھر اللہ نہ دیتے تو سمجھ جاتے کہ اسی میں خیر تھی نہ ملنے میں. یہ جو درجہ اونچا والا ہے کہ اللہ آپ جس حال میں رکھے میں اس میں راضی ہوں، ہے یہ الٹیمیٹ درجہ، لیکن ذرا اونچا درجہ. تو اپنے آپ کو اونچے درجے پہ لانے سے پہلے نیچے کے کام تو کر لو بھائی. پہلی دفعہ میں 5-6 اسٹیپ چھوڑ کے چھلانگ لگا دی. پڑھ لیا کہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی انہوں نے. پھر زندگی کے آخری زمانے میں انہوں نے ایسے کیا تو ان کے لیے آسان تھا، کیونکہ دن میں وہ کام کیا آرام فرما لیتے تھے تو رات میں عبادت کرتے تھے اور رات بھر جتنا بھی غور و خوض کا، مطالعے کا، نمازوں کا معمول تھا، اپنی تلاوت کا معمول تھا، وہ سب کرتے تھے. تو ان کے پاسبل انہوں نے کر لیا. آپ نے سوچا کہ میں بھی کروں گا، ایسے کریں گے تو نقصان ہوگا، ظاہری بات ہے آپ پھنس جائیں گے. اسی لیے وہ صحابی جب آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہ میں بھی اپنے گھر کا سارا سامان، آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے نہیں، اتنا دو اور باقی لے جاؤ. تو ٹارزن بننے کو نہیں کہا، زیادہ اکڑنے کی ضرورت نہیں، زیادہ اپنے آپ کو اونچا. وہ ہوتا کیا کہ نفس کی معرفت نہیں ہوتی تو ایسی باتیں کبھی کہہ دیتے ہیں، خود ہی کہہ دیتے ہیں. تو اسی لیے شیخ کے ساتھ ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو روکتا رہتا ہے، کہاں کب کہاں، آہستہ 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 کر کے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلاتا ہے. کیونکہ دل یہ چاہتا ہے کہ آج یہاں ہے، اچانک سے کیفیت بن گئی تو جلدی سے چھلانگ لگا کے 10ویں منزل میں پہنچ جائے. لیکن پتہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد بل بلائیں گے کہ بیچ میں ساری سیڑھیاں تو خالی ہیں، اب اترنا چاہیں گے تو اتر بھی نہیں سکیں گے. کھمبے پہ چڑھ گئے تو اوپر جا کے لگ تو اچھا رہا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد گھبرا اتروں گا کیسے، تو میں اترنے کے لیے چڑھے کیوں تھے چڑھنے. تو وہاں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتے تو اپنی اپنی پیچھے جگہ تیار کر کے جاتے نا. تو ایک آدمی جو تدریجاً یہ کام کرتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ وہ شخص جو منتہی ہے، سینئر ہے، بڑے درجے کا ہو چکا ہے، وہ محنت کر کر کے وہاں تک پہنچ گیا ہے. یعنی
پہلی جماعت سے لے کر اس نے محنت کی ہے اور اب وہ پی ایچ ڈی کے لیول پہ آ گیا ہے، اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ اللہ آپ جس حال میں رکھیں. دوسرے کو بھی وہاں پہنچنا ہے، لیکن وہ پہلے سال میں یہ کام نہیں کرے گا، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرے گا، وہاں پہنچے گا. پھر تو جب تک اس کو تیار کر کے وہاں تک نہ پہنچا دیا، اس کو بچوں کی طرح مانگتے رہنا چاہیے. یہ بھی بچوں کی طرح مانگتا ہے، کیونکہ یہ سب کرنے کے باوجود جو مانگتا ہے اسی طرح اس کو سب معلوم ہے کہ میں آیا کیسے ہوں یہاں پر. وہ گزرا ہے ان سارے اسٹیجز سے. آپ اس سے گزریں گے نہیں تو آپ کو سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئے گا. اسی لیے آپ کو اپنی محتاجی کے ساتھ اسی انداز سے مانگنا بھی ہے، اسی انداز سے گڑ گڑانا بھی ہے اور چلتے رہنا ہے. تو پھر آہستہ 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 معاملات درست ہو جائیں گے. صحیح ہے. تو یعنی سمری اس کی یہی ہوئی، خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ مانگنا ہے اور اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کے اپنے حساب سے یا اللہ مجھے یہ چاہیے، بس میں اس کو مانگتا ہوں. اللہ دے دے تو بہت اچھا ہے، نہیں دے تب بھی بہت اچھا ہے، بلکہ زیادہ اچھا. پھر آہستہ 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 ترقی کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ یہ سمجھ میں آنے لگے گا کہ مانگتا رہے گا لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا اس کو کہ وہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. وہ اس پر ڈپینڈنٹ نہیں، اس کا مانگنا خود مقصود ہو چکا، جیسا کہ بات ہو چکی. اور وہ تو اللہ سے کنیکشن کے لیے مانگے جا رہا ہے. پھر وہ مل جاتا ہے تب بھی خوش ہے، نہیں ملتا تب بھی خوش ہے. نہ شکایت کرتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، نہ تذکرہ کرتا ہے. اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ دعا کرنا چھوڑ دے تو پتہ چلا کہ اب یہ اس پہ بھاری پڑ گیا. کہہ تو رہا تھا کہ اللہ جس حال میں رکھے، لیکن اللہ نے اس حال میں رکھ دیا. تو اب لگ پتہ گیا، اب حالت ذرا سی خراب ہونے لگی. تو کہنے کہ یہ نہیں کہا تھا ہم نے، اب تو اس طرح سے نہیں چاہ رہے تھے. وہ ایک حکیم صاحب رحمۃ اللہ بڑے مزے کے واقعات بھی سناتے ہیں. ظاہر غالباً مولانا رومی کے کسی اس میں ہے، مثنوی میں یا کسی اور جگہ ہوگا. تو وہ ایک صاحب انہوں نے سن لیا کہیں، بدو سے سادے سے آدمی تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں تو بندہ جذب ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف مجذوب بن جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا قریب کر لیتے ہیں جلدی سے. تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے روزانہ واپسی پہ جاتے ہوئے مجلس کے، اے اللہ تو مجھے بھی کھینچ لے، مجھے بھی اپنی طرف کر لے، جذب کر لے. تو برابر سے کوئی صاحب گزرتے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کرتا ہے، ہر وقت یہ دعائیں کرتا رہتا ہے. انہوں نے اس کا ایک طریقہ نکالا. اگلے دن یہ آنے لگے، اس سے پہلے اس درخت میں اوپر چھپ کے، درخت میں رات کے وقت میں ہی تو آتا تھا، تو چھپ کے بیٹھ گئے اور ایک بھونپو سا منہ پہ لگا لیا اور یہاں سے آواز لگائی جیسے اس نے کہا تو اس دفعہ کہ اللہ کھینچ لے، جذب کر لے. اے میرے بندے تیری آواز میں بار بار سن رہا ہوں، ہم نے سن لی تیری پکار، یہ رسی ہم پھینک رہے ہیں، اس کو اپنے گلے میں ڈال لے. وہ بدو سا آدمی تھا، رسی میں نے پھینک دی. جیسے دیکھی تو بہت خوش ہو گئی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا آج تو کام ہو گیا. گردن میں ڈال دی. جیسے ڈال کے انہوں نے کھینچنا شروع کیا، تھوڑی اوپر وہ گردن کھینچنے لگی. تو کہا اللہ اس میں تو بڑی تکلیف ہے، یہ والا نہیں. تو فرمایا کہ نہیں بس تھوڑی دیر کی اور بات ہے. تو کہا نہیں یہ ہمیں پسند نہیں. اچھا چلو چھوڑ دیا اس کو. تو اس کے بعد کہا کہ یہ معلوم نہیں تھا کہ کھینچنے میں، جذب ہونے میں اتنی تکلیف ہوگی، ورنہ یہ دعا نہ کرتا میں، لیکن اب پتہ چل گیا آئندہ نہیں. تو کہنے لگے کہ اس کے بعد وہ آدمی جب بھی ادھر سے گزرتا تو اس درخت سے بھی 2-4 فٹ دور ہو کے گزرتا تھا، اس کے قریب بھی نہیں کہ اللہ بھی دوبارہ ہی نہ کھینچ لے. تو یہ نہیں، آپ اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں، جو آپ کی اوقات نہیں ہے، جس پہ آپ ٹارزن بننے کی کوشش کریں، بڑی بڑی باتیں کریں. تو ایسا نہیں. یہ اپنے آپ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، اپنے نفس کی معرفت نہ ہو تو آپ جو ہے کبھی گڑبڑ کر جاتے ہیں. صحیح ہے نا. تو اسی لیے یہ احتیاط رہنی چاہیے. جلدی سے وہ کام کرنے کی کوشش نہ کریں. دوسروں کو دیکھا دیکھی، کیونکہ بارے میں پتا چلا کہ انہوں نے ماشاء اللہ آج 2 گھنٹے وہ قیام میں کھڑے، آپ بھی کھڑے ہو گئے. اس کے بعد کمر لے کے بیٹھ گئے 3 دن تک. فرض نماز کے لیے بھی مسجد نہیں آ پا رہے. وہ سب میں کمر میں بڑی سلپ ڈسک تھی پہلے سے، میں نے جوش میں آ کے ان کو کاپی کر لیا، ٹپک گئے. ان کو دیکھا یہ 50 کلو کی ایکسرسائز کر رہے ہیں. میں پہلی دفعہ پہنچا، میں نے بھی اٹھا لیے اتنے. اس کے بعد جنازے ہی اٹھے گا یا یہ کہ گھر میں اٹھا کے لے جایا جاؤں گا. تو حماقت نہیں کرنی. تو جواب اس کا بالکل واضح ہے. کیا ہے کہ جو آدمی جس درجے پہ ہو وہ اس کے مطابق چلے. جب وہ اس لیول پہ پہنچ جائے تو ایسا کرے. ابتدائی طور پر بچکانہ حرکتیں نہ کرے اور پوچھ کے چلے بڑوں سے. اللہ توفیق سے نوازے.